کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ درخت جس کا پھل کھاتے ہی انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے گا اور پھر کبھی نہ مرے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا؟ صدیوں سے لے کر آج تک انسان ہمیشہ اس کھوج میں رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پانی یا کوئی ایسی جڑی بوٹی انسان کھوج نکالے یا دریافت کر لے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، سائنٹسٹ ہمیشہ سے آج تک یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا حاصل کر لیں کہ جس کو پا کر وہ ہمیشہ جئیں، جس کا ذکر بائبل مقدس میں بھی آیا ہے۔ وہ پھل اس دنیا میں ہی تھا اور اس کا نام ہے گارڈن آف ایڈن، جسے انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں باغ عدن، جو کہ بائبل مقدس بتاتی ہے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے 3 آیت میں، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اسے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فسیون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ دوستو، آپ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 2 اور 3 باب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں نے چند آیات کا خلاصتاً ذکر کیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ سے اس خاص انفارمیشن کو شیئر کر لوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو اور خدا کا کلام آپ تک پہنچے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، اگر ہم روشنی ڈالیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب پہلی سے 6 آیات، انسان کی نافرمانی اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔
خدا آدم اور حوا کو سزا سناتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 14 سے 17 آیت۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو پہلا لباس خدا نے مہیا کیا؟ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 21ویں آیت پر اگر ہم روشنی ڈالیں، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 22 سے 24ویں آیت۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ دوستو، اب آپ کے من میں ایک سوال جنم لیتا ہوگا، اگر خدا نے انسان سے محبت کی اور خدا نے انسان کے لیے جو جنت بنائی تھی، یعنی گارڈن آف ایڈن، باغ عدن، تو پھر انسان کا وہاں سے نکالے جانا خدا کی محبت تھی یا پھر خدا کا غضب؟ تو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ انسان کا اس جنت میں سے نکالے جانا خدا کا پیار تھا، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت سے تو انسان نے کھایا جس کی بابت انسان گناہ کا قرض دار ہوا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان حیات کے درخت میں سے کھائے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس گناہ کے بوجھ تلے اپنی زندگی گزارے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہمیں اس گناہ سے رہائی پانے کے لیے خدا سے انسان کا وہ رشتہ قائم کرنے کے لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر اپنی جان دے کر، یعنی قیمت دے کر، ہمیں اس گناہ سے آزاد کیا۔ مقدس رومیوں کی کتاب اس کا 5 باب 8 سے 11 آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ افسیوں اس کا 1 باب 7ویں آیت۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی، یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوئی جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 9 باب 22ویں آیت۔ مسیح کی قربانی گناہوں کو دور کر دیتی ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پہلا پطرس اس کا 1 باب 18 سے 21 آیت۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں
یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنی عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ آمین۔